انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو۔ آگے فوراً بات کیا ہوتا ہے، کبھی گھر گھر ہستی کے معاملات میں آدمی اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ نماز کو بھول جاتا ہے بھائی، اسی لیے بار بار نماز تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہے تاکہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا رہے اور بڑھتا رہے۔ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اس سے ایک مراد نماز عصر بھی لی گئی، اور وسطی، وسط بہترین کو بھی کہتے ہیں، فرمایا گیا کہ بہترین نماز کی حفاظت کرو۔ ایک مراد نماز عصر بھی لی گئی ایک حدیث شریف کے مطابق، اور ایک مراد یہ بھی لی گئی نماز کو بہتر انداز سے ادا کرنا، تو بہترین نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو۔ جتنا اللہ کی فرما برداری کریں گے گھروں کے معاملات درست ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ایک خاص کیفیت صلاۃ کا موقع ایسا کہ جب خوف کی کیفیت طاری ہو جائے اس کا بیان آ رہا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں خوف ہو تو چلتے چلتے یا سوار ہوتے ہوئے ہی نماز ادا کر لو۔ کوئی ایسی کیفیت آ گئی دشمن کا خوف ہے تو جیسے بن پڑے نماز ادا کر لی جائے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن پاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ایسے جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کہ تم جانتے نہیں تھے۔ اللہ نے کیسے سکھایا؟ اللہ نے براہ راست قرآن ہمیں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن عطا فرمایا، اور نبی اکرم علیہ السلام نے اس کی تشریح ہمیں عطا فرمائی۔ تو نماز کا طریقہ کس نے سکھایا؟ حضور نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہاں اہل علم نے یہ بات بیان فرمائی، تو اللہ نے سکھایا سے مراد جیسے اللہ نے حضور کے ذریعے ہمیں سکھایا جو ہم جانتے نہیں تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان نفقے کی وصیت کریں، انہیں نکالے بغیر۔ یہ اول دور کا ایک حکم تھا کہ ایک شخص وصیت کر جائے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے گھر میں ہی میری بیوی رہے اور سال بھر کے اخراجات اس کو دیے جائیں۔ آپ کے سامنے بات پہلے آ چکی ہے کہ شریعت کے احکامات تدریجاً آئے ہیں، گریجولی آئے ہیں، تو یہ حکم منسوخ ہے، ایبروگیٹڈ ہے، اور ناسخ کیا ہے؟ وہ جو شریعت نے سورہ نساء میں آیت نمبر 11 اور 12 میں ورثاء کے حقوق کو متعین فرما دیا وراثت کے تعلق سے، تو وہ ایبروگیٹنگ ناسخ ہوگا اور یہ حکم منسوخ ہوگا۔ فرمایا کہ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ بیویاں خود نکل جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں جو وہ اپنے طور پر کچھ کریں بھلے طریقے پر۔ پھر یعنی وہ جو مرنے والے کے ورثاء یا گھر والے، ان پر کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ یہ حکم اب منسوخ ہے، اب تو وراثت کے اندر حصہ مقرر کر دیا گیا۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان نفقہ لازم ہے۔ نان نفقہ اخراجات کی بات، اور مطلقہ جسے طلاق دے دی گئی ہو تو طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھلے طریقے پر نان نفقے کا معاملہ لازم ہے، تفصیلات پہلے آئیں۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر لازم ہے۔ تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا خوف رکھ کے زندگی کے معاملات کو گزارتے ہیں، اور چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، کسب باشد، جو بھی موقع اور معاملہ ہو، وہ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اپنے معاملات کو سلجھاتے اور نمٹاتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پر آ کر البقرہ کے 31 رکوع مکمل ہوئے۔ رکوع نمبر 28، 29، 30، 31، 4 رکوع میں تفصیل سے خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایات اور رہنمائی ہمارے سامنے آئی۔